صاحب العصر علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل بنیک الحجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلى آلہ فی حاضر الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسلمه ارزقا یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجت القائم اللهم انی اسألک بحق سیدہ ابیہا بعلہا وزریہا وسط المستودع فیہا افعل بی ما انت احلو ولا تفعل بی ما نحن احلو الہی بحق محمد و آل محمد سید جمیلہ منظور مقبول فرما آمین سارے کو جتنے تشریف فرماؤ بیماروں اللہ شفا عطا فرما بانیان دے رزق کی اضافہ فرما پریشان حالات دینا پریشانیاں دور فرما تقدست مومنین و وسعت رزق عطا فرما الہی جس جگہ جس مقام تے ذکر مظلوم کربلا جاری اور ساری ہے ان جگہ دی ان لوگوں دی محافظت فرما پروردگار دعا تو بڑی دعا ہے سارے وارث کا جلدی قبول فرما اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج من کے باوازے بلند صلوات پڑھو مجلس پاک کی قبولیت واسطے سونی صلوات پڑھو اگر ناراض نہ ہو تھوڑا جا کے نہیں آتے جگہ خالی تھوڑا جگہ صلوات پڑھو باوازے بلند مرسلین ابو القاسم
میں پھر آتا اس سے جتنے بیٹھے ہو ماتمی عزادار بزرگ جوان ذہن مولا سجاد دی بارگاہ چ لے جاؤ ایک بیان کرنا چاہنا اے او مظلوم دی مجلس جگہ اگر کسی کوئی غلطی کو تاری لکھ دے تو اس کو بخریا کر کے
تو سمایا میرے نال سنتے بیٹھے تھوڑا جہا سر ہلا کے کوئی ہاتھ ہلا کے میں دسیا بھی میری آواز آ رہی ہے تھوڑے تک اچھا مولا عظیم حکیم سمجھ گئے زیادہ اس کا پوچھنا ہے مولا فرمایا کہ بیماری آدھا کوئی گناہ ایسا نہیں جڑا میں نہ کیتا ہو جو ہے ایک گل کر لینی سوکھی ہے امام کے سامنے ایک گل کرنا بڑا اوکھا ہے بڑی حجت خدا کے سامنے ایک گل اقرار کرنا بھی کوئی گناہ قبلہ جی ایسا نہیں جڑا میں نہ کیتا ہوئے لہذا مولا کوئی نیکی ایسی نہیں جڑی مثال واسطے پیش کرے جو میرے دامن ہے امام نے اس کا چہرہ دیکھیا تو مولا فرمایا جو ایڈا گنہگار ہے تو میرے کو کیوں آئے ہایا کمال میرا سید الساجدین مولا میرا زین العابدین مولا میرا عزت کا مالک مولا تو جو ہے امام اس کا چہرہ لے کے سمجھ گئے جو ہوں میں نسخہ تے ایک علاج کار ساز ہے مولا فرمایا ایڈا بڑا گنہگار ہو کے بابا جی ایڈا بڑا خطاکار ہو کے میرے کو کیوں آئے اگر مولا کوئی اپنے علاوہ دروازہ لکھا یا میرے جیسے گنہگار کی شفاعت کر سکتا ہو مجھے فرمایا کوئی اچھا دروازہ دکھاؤ جڑا میرے جیسے گنہگار کی شفاعت کر سکتا ہو میں صدقے جاؤں میرے امام معصوم فرمایا پھر گل سن لے پانچ کام کر پانچ کام تم کر پانچ کام میری آواز ٹھیک آ رہی ہے پانچ کام کر اس کے بعد جتنا دل آخری گناہ کرے پہلا کام اخرج من ولایت اللہ اللہ کی حکومت چوں نکل جاؤ گناہ اوتھے کر جتے تینوں اللہ ناراض نہیں ہو گناہ اوتھے کر جتے اللہ تینوں نہ ویکھے مالک فرمایا اگر گناہ کر رہے ہیں وہ نافرمان ہے تو وہ رزق کھانا چھوڑ دے تیسرا کام میرے امام فرمایا گناہ ہوتے کر جتے کرو اللہ نہ دیکھے چوتھا کام میرے امام فرمایا میں جلدی کرنا چوتھا کام میرے امام فرمایا کہ جس ویلے ملک الموت تیری روح قبض کرن آوے اوتے آکڑ جاوی میں نال نہیں جاتا تو جو ہے پھر پنجواں کام مولا فرمایا جس ویلے جہنم وچ تینوں فرشتے سٹن لگن اس لیے انکار کریں بھی میں جہنم نہیں جا رہا میری گل تھوڑے دن آ گئی میں پھر دوہراواں پنج کا مولا سے پہلے آخیا اگر گناہ کرتے گناہ نہیں چھوڑتا تو اللہ کی حکومت چھوڑ گناہ اوتھے کر جا کے جتنے اس کی حکومت نہ ہوئے اگر گناہ تو باز نہیں آتا تو اس کا رزق کھانا چھڑ دے وہ کتنا مہربان مالک ہے تو ہر روز نویں تو نواں گناہ کر دے وہ ہر روز تیری نعمت میں اضافہ کر دے تو جو فرمانے سکا وہ فرمائے گناہ اوتھے کر جتنے تیری حکومت نہ ہوئے گناہ اوتھے کر جتنے اس کا رزق تینوں نہ ملے تو وہ ہور کسے کا رزق کھا تو پھر فرمایا گناہ اوتھے کر جتنے وہ تینوں ویکھ نہ لے آؤ تو جو ہے چوتھا کا فرمایا جس سے ملک الموت لینا آوے انکار کریں میں تیرے نال نہیں جا رہا پنجواں کام جس سے جہنم دے فرشتے تینوں پکڑ لے اوتھے آکڑی بھئی میں جہنم نہیں جانا لو یہ میرے امام کی گل مکمل ہوئی امام فرمایا پانچ کام کر لے پھر جتنا دل آکھے اونے گناہ کری پہلا ہاتھ رکھ گیا ہے کتنے چلا جاواں جتھے اس کی حکومت نہ ہو میرا مولا کتنے چلا جاواں جتھے اس کی بادشاہی نہ ہوئے اور آپ نے کتنے مولا جاواں جتھے اس کا خلق کی تو رزق نہ ہوئے اگر اس کی نعمت نہ کھاواں تو کی کھاواں اگر مولا کتنے گناہ کرنا جتھے اس کی نظر ربوبیت نہ ہوئے اگر فرشتیاں کے سامنے چارہ کوئی نہیں تے ملک الموت کے سامنے بول سکتا کوئی نہیں امام اس کا چہرہ دیکھ گیا تے ایڈا مجبور ہے ایڈا لاچار ہے ایڈا بے بس ہے تے تھوڑی سی عارضی زندگی ملی ہوں پھر گناہ کر دے تینوں شرم محسوس نہیں ہوتی تو جو فرما دے سکتا عارضی زندگی ملی ہوں گناہ کر دے شرم ساری نہیں آتی امام کی زبان مبارک ہے گفتگو معصوم ہے کہ اس سے جسم کبھی تاری ہو گئے اکھاں آنسو
हालांकि जितनी देर ताईं आका हुण जिंदा اس کے بعد میں گناہ نہ کرتا تو کریم فرمایا گل سنو میرے امام سجاد فرمایا گل سنو میرا چنگا شیعہ وہ ہے میرا اچھا شیعہ وہ ہے جس کی نماز قضا نہ ہو آپ تو جو فرما رہے ہیں سب کا میرا بہترین شیعہ وہ ہے جس کا سجدہ قضا نہ ہو سدا تو میرے ساتھ ماتمی اداروں بڑے سونے بابا ناصر شاہ صاحب مانگو والے پڑھتے ہوتے ہیں وہ آدھے بھائی وہ نمازی چنگا لگتا ہے جگہ مسجد چ نکلے تے مجلس سے چلا جائے ہمارے یاد ہے بھائی عزادار بھی وہ سونا لگتا ہے جگہ عزاداری چ نکلے تے مسجد سے آ جائے تو بابا یہ دو چیزاں لازم و ملزوم ہیں کیونکہ اس دین کی بقا واسطے حسین اصغر دیتا اس دین کی بقا واسطے اکبر کی برچی ہاتھ پایا ماتمی اداروں میں ایک بڑی گل آخدا اگر ہائے آ سکو اسے دین کی بقا واسطے زینب جیسی آپاک بھیڑ کی چادر قربان کی تھی صحابۃ اللہ علیہ پاک بھیڑ کی پاک چادر قربان کی تھی اور یہ بڑا دکھ ہے امام کا جس نے آئے نا سارے آیا دربندی لکھتے جس نے آئے اپنے سونے پتر اکبر کی میت تے ویکھے میں امام نے ایک پردہ دار مستور ہے جی اکبر کے سرحاندی بیٹھی ہے پوچھے کون ہو فرمایا تیرے حصے کی بیٹا سنتے گئے جو آلیاں آ گئی ہے اکبر ایک دفعہ بھول گیا ہے بازو تو نب گیا دن آ میرے نال تیرے مخے میں پہنچا فرمایا ہر کوئی قربان ہو جاوے ایک تو بڑے نہ آوے سدا تو میرے سدا جس امام نے اج دکھ ہے میں چاہتا دو یا تین جملے عقد بیان کر کے میں مقام اکھر کے سامنے ہویا نقصان کدی نہیں بھول رہا تو سجدے ماتمی نظر جہاں اکھاں دے سامنے نقصان ہوئے وہ کدی ذہن چوں نکلتا ہے میں مثال دینا سین سکینہ نے سامنے پیوں کی گردن سے ضربہ چلیاں جڑا آئے آ سکے پہلی ضرب بھی اکھاں نال ویکھی اس دوسری ضرب بھی اکھاں نال ویکھی اس تیسری ضرب بھی ویکھی 13 ضربہ چل گئیاں ان ہاتھ بن کے آخری رہی ہے نہ مار میرا تسلا بابا نہ مار میرا زخمی بابا پھر کدی بہن بدل کے آ دی کمیاں تیری اپنی اولاد کوئی نہیں پنجویں ضرب پہ پیو دے گل اور گل رکھ کے آ دی یہ بابے نو مار دے کدی نو بھی گلے مار ماتمی ادارہ 13 ضرب آخر نال ویکھی میں نقصان کی گل کرنا چاہتا پیو دیاں ضرباں ویکھن دے بعد دھی رج کے ستی کوئی نہیں کسے ہے کیتا میں عدد تو نہ پاکاں دے نہیں چاہتا اگر وہ استاد غلطی نہ نکل جائے تو معافی کر دے ماتمی اداروں مخدرات عصمت کوشش کرو بنا نہ چاہو سدا تو میرے سدا 13 ضربہ میری سین دی اکھاں کے چلیاں شام تک رج کے ستی کوئی نہیں میری بڑی سین آ دی میری دھی سمپو جگہ بھی اکھاں بند کر دی گئی سمجھ دا ارادہ کر دی اما اما کر کے اکھاں کھول گئی سین طرف کے آدھی سمجھتی کیوں نہیں رو کے آدھی اما تیری ماں دی قسم میں سمجھ دا ارادہ کر دیا پیو کچھ دا نظر آتا ہے آدھی میں اکھاں بند کے سمجھ کر کے سمجھ دا ارادہ کر دیا میں نو بابا کچھ دا ہویا نظر آتا ہے سدا تو گئے سدا دیا ہی نقصان کیونکہ پیو دی گردن تے ضربہ نٹھی ہے اور میں سجادہ نقصان گنا تو سجد میں ماتمی ادارہ وہ نہ آئے آئے ضرور آ سکے مدینہ چلیے 120 مستوران تے 84 بچہ سارے بولے 120 مستوران تے 84 بچہ شام میں بچیے 9 مستوران تے 12 بچہ سے ہائی کی سے کہو بھی فرمایا میں پھر آخدا مدینہ چلیے 120 مستوران تے 84 بچہ شام میں بچیے 9 مستوران تے 12 بچہ یہ سارا سجاد نقصان سجاد دیا اکھاں دے سامنے ہوئے میں گنا دوں کی ہوئے حمید ابن مسلم راوی تھوڑے دیر کو بتاؤ جواب بتا دو
حمید ابن مسلم راوی آدھے جس رات پہ اجڑے ہوتا قافلہ ٹرے اس نے دیکھے میرے پاس ہے جس رات پہ انہاں اجڑے ہوتا قافلہ ٹرے آدھے اس سے رات پہ میں پیچھو ٹرے ہاں آدھے سفر دا دستور ہمیشہ ماما اپنے بچیاں نو نب باندھی ہیں اور جڑے سید بیٹھے ہو سر چاہے آدھے بھی عجیب سفر کربلا دیا ماما دا ماما بچیاں نو نہیں ماما دے ہاتھ بچے گردن بندے ہوئے بن بلان اٹھن دے بچیاں ماما دی گردن چپائی پائی ہوئی ہیں آدھے ایک کمینے اٹھانو تازیاں نمال دے اٹھ دوڑ دے بچہ رو گیا ہے اماں میرے ہاتھ تھک گئے ماں دی دعا کر سفر ہے حسین دی قربانی اللہ منظور کرے بات بھی دارو ایک اٹھانو تازیاں نمال دے حمید راوی آدھے بچہ رو کے آدھ نہیں اماں میرے ہاتھ چھوٹ گئے اس نے ماں ٹھنڈا سا بھر گیا دی ماں پابندی نہ نہیں سکتی ایرانیت ہے میں اس کے رات ٹریا میں ایک بچے کی لاش نظر آئی میں قبر بڑھائی اس کو دفن کیتا جنگل میں چوک سے بی بی دی آواز آئی تیری مہربانی تیرا شکریہ پھر ایک بچے کی لاش ہے میں بسم اللہ کر رہا ہوں پھر اسے مستور دی آواز آئی آدھے میں دفن کر لیا تے آواز آئی تیری مہربانی تیرا شکریہ اس جملے تے ہائے سید ضرور ہے کہ آدھے آگے گیا ایک بچے کی لاش ہے آدھے بیٹھی نہ جاندی سینے تے اٹھ دبے سجے دیا پسلیاں کھبے ٹر گئیاں کھبے دیا پسلیاں سجے ٹر گئیاں آدھے میں قبر بنائی ہے ہاں سیدو تھوڑا بڑا نقصان ہے آدھے میں قبر بنائی ہے ارادہ کیتے جو دفن کرا آدھے حالے قریب لے گیا اس سے بی بی دی آواز آئی خبردار اینو ہاتھ نہ لاوی واہ بھائی واہ میں بسم اللہ کرا تیاری کر رہے ایک میں دی جاتا خبردار اینو ہاتھ نہ لاوی پہلے جڑے دفن کر رہے ہیں او میرے پتر اے میری دھی فرمایا میں بکتے نبیہ تیری مہربانی اس نو آپ دفن کرے ساتھ سید دادی ہے سادہ تو میرے صدا دی ہے سجاد کا نقصان سجاد 40 سال خون روئے مت میرے درہ دکھ دا مقام یہ ہے کہ ساڑھے 2 امام خون روئے ایک 40 سال خون روئے ایک 1200 سال ہو گئے خون روئے ہائے سونے کی دیئے اللہ نے تھوڑی ہائے منظور کرے سارے دے اکھائیں جانسو آ گئے ایک میں دی اجازت دے میں دسا مولا سجاد دا خون کتے شروع ہے شام دے بازار جس میں رش ودے یہ حیات رہنا سب ہے بسم اللہ کریں جس میں سادات ہو گئے سادات رش ودے اس میں جس نو بیڑے چکر دا وال نہیں آتا بی بی بندی بازار شام وچ بہ گئی تے سین دے ہاتھ رسیے چ رج جوے ماتری رضا بہ کے سفر کرنا شروع کیتا جس نے نگاہ پئی ہے غیرت دے بادشاہ دی اکھاں دا پانی مک گیا ہن جڑے جوان ہو انہاں دی ہائے دی آواز آونی چاہیے تے اکھاں چوں خون جاری ہویا صاحب شرم و حیا علی بیٹی دی نگاہ پئی سجاد تے پھرا نال وعدہ کر کے آئی تیرا سجاد زندہ بچا کے لے رساں سجاد دیاں اکھاں دی رت ویکھ کے دربار بھول گیا بازار بھول گیا پتر دے پاسے ویکھ گیا دی او سجاد او بچاں دی یاد مرد ایویں روندے جویں تو پیا روندے سوڑی ہے کی نے سید دی سیدی بھی آکھیا نا مرد ایویں روندے جویں تو پیا روندے اس نے جگر دے ہاتھ رکھ کے آدھے ماں دسو بیبیاں بازار ایج ٹردیاں جویں تو ٹردیاں واہ بھائی فرمایا تیرا اوکھا ٹرنا میرا جگر کھا گیا میرا پانی بند ہی میرا خون جاری ہے صدا تو میرے سادات نہ ہوئے شام نہ ہوئے نہ قریب دیاں تھیاں ات میرے درو دی شیعہ دی ہوئے دی سنی دی ہوئے دی ہر کسی نو پیاری ہوتی ہے لیکن تین دیاں اپنے پیوں نو بڑیاں پیاری ہیں پہلی تھی مر سادات ہو گئے سادات جس سے ڈھیر سارے لقب طیبہ طاہرہ
صدیقہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، معصومہ، تو جو فرما رہے ہو یہ او دھی ہے جدو پیو زندہ ہے جی میں کہ بسی ہے یہ میں بسیا کوئی نہیں تے سدا تو میرے سدا تو پیو دنیا تو ٹوٹا گیا ہے جی میں کہ روئی ہے یہ میں رویا کوئی نہیں اے دھی ہے جس جڑی مدینے چاہی پیو دی قبر تے بہ گیا دی صحبت علیہ مصائب وانہا صحبت الایام سرنا لیا لیا میں لبڑ نہیں کرنا دوسری تھی جس کا نام ترجمہ مانا یہ بن گئے باپ دی زینت ہوں جڑے ہاشمی تے ماتمی سیدزادے بیٹھے ہو انہاں واسطے میری ایک دعا ہے کہ اللہ تمہوں کوئی دکھ نہ وکھاوے سوئے غم حسین کے سر چاہے اس میری سین میں ماتمی اللہ پوری زندگی ہے ترے سفر کی تیرے پوری زندگی ہے میں سفر کا مختصر ذکر کر دے ماتمی اللہ پہلا سفر کوفے بیوتی شاہی میں کر آئی تے یتیم بن کے واپس ول ہے تھوڑی ہائی دسر کے جواب پہلا سفر کوفے شاہی میں کر آئی تے یتیم بن کے ماتمی دارو واپس ولی ہے میں دسا اس کوفے کا منظر کیڑا سادات و غیر سادات پیو نو ضرب لگ گئی پیرا لے پاسے بیٹھی اکی دی صبح تو پہلے شہادت تو پہلے پیو دے پیرا دی تلیاں چوم کے آدھی بابا میں تیرے دکھ ہی دکھ ویکھے تیرا سکھ ویکھیا کوئی نہیں آج تیری شاہی ویکھنا نہیں ہوئی میں یتیم بن کے واپس پہ ویندی ہوں اس سے ٹھنڈا صاحب آ کے آدھی بابا میں تیری کجڑی دی ہوں ماتمی عزت آلو علی فرمایا میری دو چیزاں رہ گئی ہیں بس بیٹھ دے جڑیاں ایک میرا خطبہ ایک میرا سجدہ کیڑا جڑا میرا خطبہ دے گئے کیڑا جڑا تھوڑے جو میرا سجدہ دے گئے سادات و غیر سادات لفظ سجدہ ہے حسین آدھے بابا تیرا سجدہ میں پڑھتا پتر وعدہ بیا کر گئی جیو جے سجدہ میں دے بنا ہے کس سے جیو جے نہیں دے بنا پہلا کے پاسے رو کے آدھیے بابا سوکھا کام حسین سانبلیا تیرا خطبہ میں لے سو علی نو لفظ خطبہ سن کے دھی دے وہ ضرب دا درد بھول گئے ایک دعا کونیاں دے بھار سید اٹھ گیا ہے پڑھ ویسے خطبے واہ بھائی واہ تیاری کرے سید اعظم میرے نال نہ کبھی بولی گئی میں نہیں سکھدا رہا تو کچھ بولے میں تیرے منہ سنا بی بی آدھی بابا اگر میرا ایک خطبہ تیرا دین نہ بچاوے میں تیری دھی کیوں ہاں اور ناصر شامان والا نے جملہ پڑھتے ہوتے ہیں کہ سینٹ فرمایا بابا خطبہ پڑھنا کے تھے اس سے علی ٹھنڈا صاحب آ کے جس نو سمجھ آ گئی ہوتی ہے کر دے گی علی ٹھنڈا صاحب آ کے فرمایا جتھے میرے پترا دے قاتل اکٹھے لب پوانی اٹھائی خطبہ پڑھ چڑے اور سادات و غیر سادات یہ آنکھ لینا سوکھ ہے علی دے پترا نالو سونا کائنات وچ کوئی نہ فرمایا شام نہ ہوئے نہ مجھے علی دی تھی پہلا قدم سجاد کا شام تے دربار آیا ابراہیم نامی شخص سگے ود کے سجاد دے سیدھے تے ہاتھ رکھ کے آدھا رک جا حسین کا بڑا پتر تو ہے فرمایا ہاں آدھے دس تو فاتح یا تخت دے بہانا لا امام آدھے جلدی نہ کر اذان دا ویلا آن دے جس نے لفظ آیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ اس نے میں پوچھتا کہ تخت والے کا نام ہے یا سان والے کا نام ہے تخت والے کا نام ہے تھوڑی آواز بتاوے دی یا سان والے کا نام ایک گل سنی سفیر روم نے سادات دی عظمت تو واقف آئی قریب آ گیا رہے تسا سید ہو امام عادل میں منہ تا نہیں بولیا ادھے تیرے چہرے کا نور پہ دس دے ماتمی دارو امام فرمایا ہاں میں سید ہوں ادھے بطن سید ادھے مدینہ تو لفظ مدینہ سنے کسے ہائی کی دیئے کسے غور نے فرمایا سادات و غیر سادات تڑپے سفیر روم آدھے مدینہ محمد دا سید آدھے ہاں آدھے جلدی دسا محلہ فرمایا بنی ہاشم آدھے امام نبی دا کی لگ دے
سامنے آ کے اچھا بول کے آ رہے تو تھانے کوئی مسافر مارے ہے، تو تھانے کوئی اجنبی مارے ہے۔ جتنے ماتمی عزتداروں بس بیٹھتے آ گیا جنہیں آنسو آ گیا میرے حصے سے عالیہ منظور مقبول فرماوے، ان آنسو دا بدلہ اللہ میری اٹھوڑی شفاعت فرماوے۔ ماتمی عزتداروں جڑا اس کمینے گستاخی بھرے جواب دیتے آج سجدے سر رکھیے قیامت تئی رو رو کے مر جائیے، اس گستاخی کا خمیازہ ادا نہیں ہوتا۔ اس پوچھے کیوں پروائے حسین جڑے نمازی بیٹھے سر چاہے ایک کمینہ نشے چاہیے اچھا بول کے حسین نماز نہیں پڑھتا، اس آنکھیں غریب نماز نہیں پڑھتا، نات کے قرآن دیا آیت طرف گئی چھوٹی آیت رو کے طرف کے آدھیے سجاد مینو بولن دے، مینو دسن دے میرا بابا باغی نہیں، میرا بابا نمازی ہے، آدھیے مینو بولن دے، مینو دسن دے، میں دساں میرے بابے پڑھی کیویں میں ڈٹھی کیویں۔ جتنے ماتمی عزتداروں سجاد دی آواز آتی ہے دشمن ماحول ہے، دشمن زبان ہے، میری چھوٹی بہن حالے نہ بول سکی ندیاں کھائیوں ہنجو ڈڑیے ترے قدم پچھا دیے اصلت دیا کٹھیاں میں رگئی جو آواز آتی ہے میری بہن نہ روا بولن دے، دسن دے میرا بابا باغی نہیں، میرا بابا نمازی ہے، سیدہ جویں تیرا دئی وکالت کر لے چار قدم کے بڑھ کے آدھی ہے باقی میرے نیڑے آ میں پیو دی وکیل بنا، راضی دیا دھیاں میرے نیڑے آؤ، فضل میرے نیڑے آؤ، میں بابے دی وکیل بن گیا۔ جتنے ماتمی عزتداروں یقین کرو سچا کے سامنے 70 عیسائی کرسی پہ بیٹھا، بی بی آدھی عیسائیوں تھوڑی غیرت کے نہ گئی ہے، 70 عیسائی تلوار کر کے آدھے ساری غیرت کیوں للکاری ہے، حسین آدھی موبائل یاد ہے، ایک عیسائی بول کے آدھے میں موقع لگوائی، بی بی آدھی کیفیت بیان کر، آدھے بی بی چمی دلا جئی صبح دا ویلا، پنج ہستیاں مدینے جو باہر آئی ہیں، اگے اگے نبی آئی، پچھے نبی دی دھی آئی، پچھوں مولا آئی، ایک شجا لوگ دلال نہیں، ایک نو سینے نہ لائی بدا، جیڑا سینے نہ لائی ایک قدم ٹردا، اوہ منہ چو دے نہیں ہجدا، بی بی ہو کے آدھی آگے جیڑا تشتی جسا دے، وہ غریب حسین ہے، لفظ حسین سنے عیسائیاں دربار جو کڑی ہے اس کے سامنے آ گئے، اس لئی نٹھے جو دربار دا ماحول پہ بدل دے، اچھا بول کے آدھے کتھے حسین دی وڈی بہن آلیا، میں آلیا کے اس کمینے نہ جائے، بی بی دا متھا آلیا فضا دی کر دے آ لگے، عقل مار کے آدھی آ موت ونجی میں نجری ہوں، ایدے نال نہ بولنا بولا، میری طرز کلام دے سنن کی دے میرا بابا ٹر گیا۔ بس یعلم الذین ظلموا ان یکن کالذین ماشاءاللہ یہ تھے جناب حکیم قومی صاحب وہ مخصوص انداز میں ذکر محمد محمد کی سعادت سے مستفید فرما رہے تھے۔ موالیان کے حضرت کائنات خبر اس کے کہ ذاکر سے عمران کاظمی صاحب جس وقت سے مخصوص انداز میں ذکر محمد کی سعادت توفیہ سیدہ اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد کی سعادت سے مستفید فرمائے۔ یہ چند مجالس کے اعلانات ہیں، نوٹ فرما لیجیے گا۔ کل چھٹا سفر کا عمران کاظمی صاحب کا توفیہ
انداز میں ذکر کی سعادت کے لیے تشریف لا رہے ہیں. اپنی زبانوں کو معطر کیجیے. بآواز بلند نعرہ تکبیر. بآواز بلند نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. کل ایمان نعرہ حیدری. خدا جب بھی کسی کو عہدے کمال دیتا ہے، خدا جب بھی کسی کو عہدے کمال دیتا ہے اسے حسین کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. کسی کو